اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا طولانی لیکچر دیا تھا ہم نے اسی القائم میں، شاید کچھ سینئر طالبات کو یاد ہو۔ رسم عزاداری یا رسمی عزاداری یا پتہ نہیں اس طرح کے عنوان تھا، کچھ حقیقی عزاداری اور پتہ نہیں اس طرح۔ اور آج کل یہ بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں، سب حقیقی عزاداری ہونی چاہیے اور رسمی عزاداری تو بیکار ہے۔ اور اچھا، میری عادت ہے کہ میں کھل کر بات کرتا ہوں تاکہ کھل کر بات پہنچے۔ ون لائنر یہ ہے کہ رسمی عزاداری ہی اصل میں عزاداری ہے، اور خدا را اس رسمی عزاداری کو زندہ رہنے دیجیے۔ یہ رسمی عزاداری اگر زندہ رہے گی تو ہم زندہ ہیں۔ تو مختلف انداز سے باتیں کی جاتی ہیں، مختلف انداز سے جو ہے وہ انگلی اٹھائی جاتی ہے، اور اسپیشلی جب انسان بعض اوقات تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہے، پڑھا لکھا ہو جاتا ہے، تو سمجھنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے بہت کچھ تیر مار دیا ہے، کوئی بہت بڑی بات کر ڈالی ہے، تو ناؤ وی آر انٹلیکچوئلز اینڈ تو اب یہ سب کیا رسمی ہے، چھوڑیں باتوں کو۔ تھوڑا سا عزاداری کا مقصد ہونا چاہیے، مقصد نہیں ہے تو بیکار ہے عزاداری۔ اچھا، بڑی طولانی موضوعات ہیں اور اس پر کئی گھنٹے لگیں گے پوری بات کرنے میں، سمجھانے میں، اور ہمارے پاس اس وقت بہت ہی لمیٹڈ ٹائم ہے۔ تو میں اس وقت جو ہے بہت سادہ الفاظ میں ایک اسی طرح کی ایک بات ہے، ایک مولوی صاحب کی، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور پھر اس کی جواب کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، یعنی بعض اوقات ہم جذبات میں کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں۔ جو میں شروع میں آپ سے بات کر رہا تھا، یو ڈونٹ نو اینڈ یو ڈونٹ نو دیٹ یو ڈونٹ نو، تو اصل مسئلے کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ ایک چیز آپ کو نہیں پتہ ہوتی ہے اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ نہیں پتہ، تو آپ سمجھتے ہیں یہی صحیح ہے، ختم چل رہا ہے، صحیح، فرسٹ کلاس، بیسٹ۔ مصیبت قدر یہ ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے امامے انوالو ہیں، تو اس میں بھی آپ کو بڑا حساس ہو کر اور دیانتداری سے، جذباتی ہو کر نہیں، سیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر بات کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک استدلال سنیے گا، ذرا غور کیجیے گا کیسا ہے یہ استدلال، دین اس کو ہم آنسر کریں گے۔ اور میں بتا دوں کہ یہ استدلال میرا استدلال نہیں، کسی اور کا ہے، اور میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، لیکن دیکھ لیں کیا ہے۔ پہلا کو سمجھاؤں گا تاکہ یہ نہ ہو کہ صاحب آپ نے پورا استدلال سمجھایا ہے نہیں۔ استدلال جناب علی ہے 2 سوال پھر 2 سوال۔ کتنے سوال؟ 2 سوال پھر 2 سوال۔ پہلے 2 سوال، تمہیں یزید سے نفرت ہے؟ یس اور نو؟ آف کورس یس۔ کتنا آسان سوال ہے، کوئی مشکل ہے اس کے اندر؟ دوسرا سوال، کیوں نفرت ہے؟ قاتل امام حسین ہے، بیویوں کے سر سے ردائیں چھینی، اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ شام غریبہ کے خیمے جلے، ذمہ دار وہ ہے۔ حسین کا گھر اجڑ گیا، ذمہ دار وہ ہے۔ فاطمہ کا گھر لٹ گیا، ذمہ دار وہ ہے۔ سکینہ یتیم ہوئی، ذمہ دار وہ ہے۔ اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل لگا، ذمہ دار وہ ہے۔ ہمیں قاتل حسین سے نفرت ہے؟ اچھا جی، تو 2 سوال بڑے سادہ سے مکمل ہو گئے، رائٹ؟ ناؤ 2 more questions۔ امام حسین کو یزید سے نفرت ہے؟ کیا جواب ہے؟ یس، کیوں نہیں؟ امام حسین کو بھی یزید سے نفرت ہے۔
پھر دوسرا سوال ہے کہ بھائی کیوں نفرت ہے؟ تو اب یہ جواب نہیں بن سکتا کہ بھائی اس لیے کہ وہ قاتل حسین ہے، ابھی تو قتل کیا ہی نہیں اس نے۔ جب ہم جواب دے رہے تھے تو جواب بنتا تھا کہ ہم کہیں کہ ہمیں قاتل حسین سے نفرت ہے، لیکن حسین کو جس یزید سے نفرت ہے وہ قاتل حسین تو نہیں بنا اب تک، تو پھر امام حسین کو نفرت کیوں ہے؟ کچھ اور وجہ ہے، واٹ ایور، کچھ بھی ہے، آپ کردار کا لفظ استعمال کریں، شرابی تھا، پتہ نہیں ایسا تھا ویسا تھا، لیکن وہ قاتل حسین سے نفرت نہیں ہے امام حسین۔ تو پہلے دو سوال، تمہیں نفرت ہے؟ یس، کیوں نفرت ہے؟ پھر دو سوال، امام حسین کو نفرت ہے؟ یس، کیوں نفرت ہے؟ تو پہلے دونوں سوالوں کا جواب ایک تھا، یس ہمیں بھی نفرت ہے، امام حسین کو بھی نفرت ہے۔ دوسرے دو سوال کا جواب ڈیفرنٹ ہو گیا، مجھے نفرت ہے یزید سے کسی اور وجہ سے، حسین کو نفرت ہے یزید سے کسی اور وجہ سے۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ تو مولوی صاحب کہنے لگے تو پھر کمال تو یہ ہے کہ اگر حسینی بننا ہے تو پھر اپنی مرضی سے نفرت نہ کرو، اس وجہ سے نفرت کرو جس وجہ سے حسین کو نفرت ہے۔ کتنا اچھا لگا نا؟ ہیلو، بڑی علمی بات لگ رہی، رائٹ؟ زبردست بات ہے بھائی، اپنی مرضی سے کیوں نفرت کرو؟ یزید سے اس وجہ سے نفرت کرو جس وجہ سے حسین کو نفرت تھی۔ مولا حسین کو قاتل حسین سے نفرت نہیں ہے، کردار سے نفرت ہے۔ سب واہ واہ، بڑی زبردست۔ اچھا یہاں تک بات پہنچی؟ تو ایک جملہ اور کہہ دیا اس کے بعد، کہا جب نفرت کرو گے حسین کی طرح، حسین کی وجہ سے، یعنی جس وجہ سے حسین نے نفرت کی، تو پھر ویسے نفرت کرو جیسے حسین نے کی۔ حسین نے رو دھو کے، گریا کر کے، آنسو بہا کے، سینہ پیٹ کے نہیں کی، حسین نے سر کٹا کے، گھر لٹا کے، قربانی دے کے، تلوار اٹھا کے نفرت کی۔ اب تک کتنا اچھا لگ رہا تھا، ایک دم سے کیا ہو گیا؟ یعنی اس کا مطلب، اب وہ تو نہیں کہا انہوں نے، میں ان کو الزام تو نہیں لگا سکتا، لیکن ان کی بات کا خلاصہ یہی تھا کہ اس کا مطلب یہ جو یہ فرشیدہ بچھا کے رکھا ہے نا تم نے، سب بکواس ہے، بیکار ہے۔ جب اس وجہ سے نفرت کرو گے جس وجہ سے حسین نے کی، تو اس طرح کرو جس طرح حسین نے کی۔ حسین نے سینہ پیٹ کے نہیں کی، آنسو بہا کے نہیں کی، گریا کر کے، رو دھو کے نہیں کی، حسین نے سر اٹھا کے کی، تلوار نکال کے کی، گردن کٹا کے کی، گھر لٹا کے کی۔ تو بے سے کرو، تو نتیجہ یہ ہو کہ فرشیدہ بیکار ہو گیا نا بھائی، جان چھوڑا اس سے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ غور فرمائیں۔ ہیلو، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جواب ہے اس کا؟ دیکھیں یہ ہیں معاملات، یہ ہیں معاملات، بڑے خطرناک معاملات ہیں، اور آج ایسے شیعہ واقعاً پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ صاحب یہ فرشیدہ کا فائدہ اگر آپ کو باہر نہ لائے نا، یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، تو اس فرشیدہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ فرشیدہ اگر آپ کے اندر جرأت پیدا نہیں کر رہا، اگر آپ کے اندر حوصلہ پیدا نہیں کر رہا، اگر آپ کے اندر بہادری پیدا نہیں کر رہا، کوئی فائدہ نہیں اس فرشیدہ کا۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں آج کل، بات سمجھ میں آ رہی؟ بڑا حساس موضوع ہے، مجھے معلوم ہے، ممکن ہے آپ میں سے بہت ساری باتیں پڑھی بھی ہوں منبروں سے، یا پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہوں، یا انسپائر ہوں اس طرح کی باتوں سے کہ بات تو صحیح، مولوی صاحب چھوڑے ساری باتیں، اگر اس فرشیدہ کی وجہ سے آپ کے اندر بہادری پیدا نہیں ہو رہی، شجاعت پیدا نہیں ہو رہی، ہمت پیدا نہیں ہو رہی، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ پیدا نہیں ہو رہا، بکواس ہے عزتداری، کوئی ضرورت نہیں عزتداری کی۔ سمجھانا کیا ہے؟ تھوڑا دھیرے آؤ، حوصلہ کرو، سمجھو۔ اب جواب سن لیں، 3 جواب ہیں جو فی الحال دے رہا ہوں، اور بھی کئی سارے جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہوا کہ اس کا مطلب مولا حسین کو یزید سے نفرت تھی، یزید کے بابا سے تو نہیں تھی۔ بلکہ آپ بتائیے امام حسن کی شہادت کس سال میں ہوئی؟ اینی باڈی نوز؟
امام حسن مجتبی سن 50 ہجری میں. سرکار سید الشہداء کی شہادت کربلا 61. وہ تو سب کو معلوم ہے. 10 محرم 61 ہجری. اگر 10 دن نکال دیں تو پھر راؤنڈ فگر 60 ہو جائے گا, کیونکہ 61 ہجری کا صرف 10 دن. تو آپ 50 اور 60 سمجھ لیں, سمجھنے کے لیے ویسے 61. امیر کائنات کی شہادت کب ہوئی؟ 40 ہجری. قاتل امام علی کون ہے؟ تلوار ابن ملجم نے چلائی. حاکم کون تھا؟ سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو وہ کب سے تھا حاکم شام؟ ایٹ لیسٹ 40 سے, ورنہ اصولاً 35 سے, بلکہ 35 سے بھی پہلے سے, جب مولا کائنات کو خلافت ملی اس وقت سے. تو سن 35 یا 35 سے پہلے سے وہ خلافت پہ ہے, بیٹھا ہوا ہے سیٹ پر شام میں. 5 سال مولا کائنات 35 to 40, 10 سال امام حسن 40 to 50, 10 سال امام حسین 50 to 60. ہیلو, کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کا مطلب نہ امیر کائنات کو نفرت تھی, نہ امام حسن مجتبی کو نفرت تھی, وہ تو صلح کر کے بیٹھ گئے. نہیں, امام حسین کو نفرت تھی. 50 ہجری میں شہادت ہو گئی امام حسن مجتبی کی. اس کے بعد امام حسین بھی کچھ نہیں کر رہے, خاموش بیٹھے. اس کا مطلب امام حسین کو نفرت تھی یزید سے, باقی کسی سے نہیں تھی. جب آپ استدلال کرتے ہیں نا تو سوچیں اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کو, سمپل, میں بہت ہی سادہ الفاظ میں سمجھانے کا عادی ہوں تاکہ بات سمجھیں. امیر شام کب جہنم واصل ہوا آپ کو معلوم ہے؟ کتنے ہجری میں؟ بیویوں, اگر آپ کو منبر میں بیٹھنا ہے تو یہ باتیں تو فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. 60 ہجرہ رجب کے مہینے میں, ٹھیک ہے, 60 ہجرہ رجب, ایک مہینہ گزرا شعبان, شعبان کے بعد رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, 5 مہینے. 10 محرم کو تو کربلا ہو گئی. یعنی امام حسین نے یزید کو کتنے مہینے برداشت کیا؟ اس کے باپ کو کتنے مہینے برداشت کیا؟ تو اس کا مطلب نفرت یزید سے ہی تھی نا, اس کے باپ سے نہیں تھی. اگر ہوتی تو وہ ہو گئی ہوتی کربلا. آپ کی بات کا مطلب تو یہی نکل رہا ہے. تو پہلا جواب سمجھ میں آیا کیا ہوا؟ یہ استدلال ہی غلط ہے کہ امام حسین کو نفرت تھی تو اسی طرح سے کرو. یہ ساری جو آپ بتا رہے ہو, امام حسین اگر یزید سے لڑنے کے لیے جاتے تو شام جاتے, کربلا نہ آتے. کربلا از سم تھنگ ڈفرینٹ. پتہ نہیں کیسے سمجھاؤں, یعنی سادہ سی بات کہہ رہا ہوں. اگر اسلام آباد پر فلاں سیاسی پارٹی کو قبضہ کرنا ہے تو وہ کدھر جا کے دھرنا دے گی؟ روڑی میں جا کر یا اسلام آباد میں جا کر؟ دور صحرا میں جہاں پانی نہیں, تھر میں جائیں گے دھرنا دینے کے لیے یا جھگڑا کرنے کے لیے, وہ بھی 60-70 آدمی کو لے کے یا ہزاروں کو لے کے پہنچیں گے اسلام آباد میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ امام حسین کو اگر حکومت چاہیے ہوتی تو کیا 60-70-72 لوگوں کو لے کر 6 مہینے کے بچے, خواتین, بوڑھی لیڈیز, 70-80 سال کے بڈھوں کو, بوڑھے اپنا اصحاب کو لے کر کہاں جاتے؟ کربلا کے صحرا میں. تمہاری کا سمجھ میں نہیں آ رہا, یو ڈونٹ نو, تو ایٹ لیسٹ ڈونٹ اسپیک. پہلا جواب, اس کو ہم جواب نقضی کہتے ہیں. اچھا جی, دوسرا جواب, تم نے جو الجھایا وہ کیسے الجھایا؟ 2 سوال پھر 2 سوال. تو ہم ایسا کرتے ہیں 2 سوال پھر 2 سوال پھر 2 سوال پھر 2 سوال پھر 2 سوال بڑھاتے جاتے ہیں. پیغمبر کو نفرت تھی یزید سے؟ یس اور نو؟ یس. کیوں نفرت تھی؟ قاتل حسین سے. جناب زہرا کو نفرت ہے یزید سے؟ یس. کیوں نفرت تھی؟ قاتل حسین سے. امام حسن کو نفرت تھی یزید سے؟ یس. کیوں نفرت تھی؟ قاتل حسین سے. مولا امیر کو نفرت تھی یزید سے؟ یس. کیوں نفرت تھی؟ تو پھر ہمارا جواب ہو گیا دوبارہ, ہمارا والا جواب ہو گیا نا بھائی, پریشان کیوں ہو رہے؟ قاتل حسین سے نفرت ہے. اچھا, جناب آدم کو نفرت کروائی باقاعدہ گریا کروا کے, کس یزید سے نفرت کروائی؟ کس حسین پر گریا کروایا؟ جو مظلوم حسین تھا اس یزید سے نفرت کروائی جو قاتل حسین تھا.
جناب نوح سے گریہ کروایا، اس حسین سے محبت کروائی جو مظلوم تھا، اس یزید سے نفرت کرائی جو قاتل حسین تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو نہیں کہا نا جناب جبرائیل نے کہ وہ یزید شرابی تھا بس، وہ یزید قاتل حسین ہے، وہ قتل کروائے گا امام حسین کو. بات سمجھ میں آ رہی؟ دوسرا جواب. تیسرا جواب، مجھے اندازہ ہے کہ بہت ہی فاسٹ جا رہا ہوں میں، آپ کو لگ رہا ہوگا سلو جا رہا ہوں، لیکن بہت فاسٹ جا رہا ہوں. اس کو بار بار سنیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. تیسرا جواب، آج آپ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ویسا کرو جیسا حسین نے کیا، یہی سکھا رہے ہو نا؟ اچھا، خدا کا شکر ہے، یہ میں عرض کر دوں کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جتنے افراد بیٹھے ہیں انشاءاللہ میں بھی خدا کرے ویسا ہی ہوں. آپ کے بارے میں تو مطمئن ہوں کہ جب بھی سر کٹانے کا وقت آئے گا انشاءاللہ ہر ایک سر کٹانے کو تیار ہے. جب بھی گھر لٹانے کا وقت آئے گا انشاءاللہ ہمیں سے ہر ایک حسین ابن علی کی خاطر، دین خدا کی خاطر گھر لٹانے کو تیار ہے، اپنے بچے قربان کرنے کو تیار ہے، اپنے بھائی دینے کو تیار ہے، اپنے باپ کا لاشا اٹھانے کو تیار ہے، اپنے شوہر کا جنازہ اٹھانے کو تیار ہے انشاءاللہ. مجھے معلوم ہے، میں اس میں کوئی یعنی کوئی باقی نہیں. لیکن یہ جو تم سکھا رہے ہو ہم کو کہ یہ سب کرو، تو مجھے تم سے نہیں سیکھنا کہ کربلا کے بعد کیا کرنا ہے. تیسرا جواب، مجھے سید سجاد سکھائیں گے کہ کیا کرنا ہے. کربلا کے بعد کیا رسپونڈ کرنا ہے یہ کون سکھائے گا؟ سید سجاد. آج ہم سے غلطی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرش شہزاد تمہیں شہادت کا حوصلہ نہ دے، ڈیفینیٹلی دے. میں یہ نہیں کہہ رہا فرش شہزاد تمہیں گھر لٹانے کا حوصلہ نہ دے، ڈیفینیٹلی دے. لیکن میں فرش ادا پر آتا جو ہوں نا، وہ حسین پر آنسو بہانے کے لیے آتا ہوں. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہاں میں آتا آنسو بہانے کے لیے، مجھے یہ بھی مل جاتا ہے، اچھی بات ہے. لیکن میں فرش ادا پر کیوں آتا ہوں؟ آنسو بہانے کے لیے. میں فرش ادا پر کیوں آتا ہوں؟ جناب زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے. سید سجاد نے کیا کیا؟ 34 سال آنسو بہائے، گریہ کیا، فریاد کرتے رہے، ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کربلا کے بعد کیا کرنا ہے مجھے امام باقر سکھائیں گے. کربلا کے بعد کیا کرنا ہے مجھے امام صادق سکھائیں گے. کربلا کے بعد کیا کرنا ہے مجھے امام کاظم سکھائیں گے. کربلا کے بعد کیا کرنا ہے مجھے امام رضا سکھائیں گے. یعنی میں شاید چوتھے امام کے بارے میں کہہ دوں جذبات میں آ کر کہ مولانا چوتھے امام گرتی کے علاوہ کرتے بھی کیا. جس آدمی نے اپنی آنکھوں سے شام غریبہ دیکھی، ہم تو آج سنتے ہیں نا کہ خیموں میں آگ لگی، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، خدا گواہ برداشت نہیں ہوتا. ایک عام مومنہ کے سر سے چادر اٹھنے کی بات آئے، چھیننے کی بات آئے، دل بے قابو ہونے لگتا ہے، غیرت برداشت نہیں کرتی. جب ہم سنتے ہیں کہ جناب زینب کے سر سے ندا چھپ گئی، برداشت نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے. ایک عام اگر کوئی بچی 4 سال کی اگر سڑک پر چل رہی ہو اور کوئی بے دردی سے اس کے رخسار پر تماچا مار دے، ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا. اس سے فرق نہیں پڑتا ہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے. تو کیسے برداشت ہو کہ حسین کی 4 سال کی یتیمہ کے رخسار پر تماچا؟ سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا، صرف شام غریبہ میں نہیں دیکھا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. ٹھیک ہے، سید سجاد نہ روتے تو کیا کرتے، گریہ نہ کرتے تو کیا کرتے. بات صرف اتنی سی نہیں ہے. امام باقر نے بھی صرف گریہ کیا، امام صادق نے بھی صرف گریہ کیا، امام کاظم نے بھی صرف گریہ کیا. زمانے کے امام تو پردے غیبت میں ہے نا. 60 ہجری 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ، 260 ہجری کے بعد 11ویں امام کی شہادت، 2 صدیاں 200 سال گزر گئے. اتنا پرانا واقعہ ہو گیا. زمانے کے امام کیا کہتے ہیں زیارت نائیہ میں؟ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا.
میں صبح شام آپ پر گریہ کروں گا. اگر آنسو ختم ہو جائیں گے نا مولا اے میرے جد، زمانے کا امام خون کے آنسو روئے گا. آپ الفاظ دیکھیں، السلام علی الخد الطریب، گردآلود رخساروں پر میرا سلام. السلام علی الشیب الخضیب، اس داڑھی پر سلام جو اپنے خون سے رنگین ہو گئی. ان رخساروں پر سلام جن کا رنگ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام بار بار تبدیل ہوتا رہا. جن سروں سے ردائیں چھن گئی ان پر سلام. کیا بات ہے! یہ جو آج رسم ازاں ہم تک پہنچی ہے نا، یہ اسی سادگی کی وجہ سے پہنچی ہے، جس کی بنیاد شہزادی جناب زینب کبریٰ نے شام کے زندان میں رکھی. سید سجاد نے مدینہ کے گلی کوچوں میں جس عزاداری کی بنیاد رکھی. ائمہ طاہرین نے اپنی اپنی زندگیوں کے اندر اپنے اصحاب کو بلا بلا کر بتایا. امام رضا کی روایات کو سنیں، امام کاظم کی روایت کو سنیں، چھٹے امام کی روایتوں کو سنیں. ابو ہارون المکفوف کی روایت بڑی مشہور ہے. ایک ذاکر تھا، عام اشعار پڑھا کرتا تھا، مصائب پڑھا کرتا تھا. کہتا ہے میں آیا امام کی خدمت میں، چھٹے امام کی خدمت میں. بہار میں یہ روایت موجود ہے. امام نے کہا ابو ہارون میں نے سنا ہے کہ تم ذاکری کرتے ہو. کہنے لگا ہاں مولا، میں آج کل کی لینگویج میں ترجمہ کر رہا ہوں. کہا ہمیں کچھ نہیں سناؤ گے؟ کہا مولا ضرور سنائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام ذاکر جب ممبر میں بیٹھ کر پڑھتا ہے، عوام الناس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کا اسٹائل اور ہوتا ہے، پڑھنے کا اسٹائل ہی الگ ہوتا ہے. اب امام سامنے بیٹھے ہیں، وہ بھی چند افراد بڑے ادب سے تمیز سے بیٹھ کر. کہتے میں نے 2-4 شعر پڑھے، امام دیکھتے رہے مجھے، میں نے پڑھ لیے. امام نے فرمایا ابو ہارون ایسے نہیں، جیسے تم اپنے یہاں پڑھتے ہو نا ویسے پڑھو. پھر جملہ کہا جیسے تم کربلا جا کے پڑھتے ہو نا، جب گروپ جاتا ہے تو ایک مولا حسین کے روضے کو دیکھ کر تمہاری کیا حالت ہوتی ہے، پھٹ پڑھتے تمہارے الفاظ، تم کس طرح سے چلا کر مصائب پڑھو ویسے پڑھو. کہتے امام نے حکم دے دیا تو میں نے پھر ویسے ہی شروع کیا. جو ایک عام طریقہ تھا. کہتے جب میں نے پڑھنا شروع کیا، پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے پیچھے امام کے گھرانے کی خواتین آ کر بیٹھ گئی تھی. ابو ہارون کہتا ہے اتنا گریہ ہوا، خواتین کے رونے کی آواز ہمارے کانوں تک آ رہی تھی. یہ جو رسم ازاں ہے نا، یہ ہے جو ائمہ طاہرین نے مجھے اور آپ کو دی ہے. صدیوں سے بہت سادگی کے ساتھ یہ رسم ازاں ہم تک پہنچی ہے، بہت سادگی کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کام صحیح ہے، بہت سارے کام جو آج کل ذاکرین کر رہے ہیں پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے آنکھ بند کر کے. لیکن یہاں پر یقیناً کچھ خواتین ایسی ہوں گی جو اگر مثال کے طور پر 40-45 سال کی زیادہ سن ہو تو وہ یقیناً اس بات کی گواہی دیں گی کہ جب وہ چھوٹی ہوا کرتی تھیں 8 سال 9 سال 10 سال تو اتنے ذاکرات نہیں ہوتے تھے پڑھنے والے، اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے پڑھنے والے، مجلس پڑھنے والے. خاندان کی ایک بڑی خاتون ہوتی تھی، کتاب کھلتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، مجلس پڑھ لیتی تھی. یعنی ایسا لگتا تھا فل اسٹاپ کاما بھی یاد ہو گیا اس کا. ایک ہی کتاب ہے کونے میں رکھی ہوئی ہے، سال میں وہ نکلے گی اسی میں پڑھ لیں گے، پھر وہ رکھ دی جائے گی کتاب، پھر اگلے سال اچھا کوئی اور موقع ہے اسی کتاب میں سے مجلس پڑھ لی، پھر اسی کتاب میں سے مجلس پڑھ لی، پھر اسی کتاب میں. ایک ہی الفاظ، مصائب کے الفاظ بھی چینج نہیں ہوتے تھے کیونکہ جو لکھا وہ پڑھ لیں. آپ کو لگتا ہے سب بیکار تھا؟ آپ 1 منٹ کے اندر صرف یہ کہہ کر کہ رسم عزاداری بیکار ہے، آپ ہر چیز کو ڈس ریگارڈ کر دیتے. یہ صدیوں کی محنت ہے اس کو یہاں تک پہنچانے میں، اور میں اور آپ ایک ایک فرد خدا کی قسم ذمہ دار ہے. جس سادگی سے، جس خلوص سے، جس سچائی سے، جس دیانتداری سے، جس ایمانداری سے یہ فرش ازاں تک پہنچا ہے نا، اسی دیانتداری سے، اسی سادگی سے، اسی خلوص سے اس فرش ازاں کو ہم نے آگے پہنچا دینا. میں حلال و حرام کی بات نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بہت ساری خواتین اتنا خیال کرتی تھی، آپ کے اپنے خاندانوں میں بھی ہو صاحب، مثال کے طور پر فلاں ایام چل رہے ہیں تو ہم مجلس میں نہیں آئیں گے. اب آج جنرل دین سیکھ لیا، مولوی صاحب نے اجازت دے دی کہ صاحب کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹھ سکتے ہیں، وہ کہیں ہم نہیں بیٹھتے. ہے ایسا خیال رکھنے والے کہ نہیں ملتے؟
یہ جو سادگی تھی نا، خدا را اس سادگی کو باقی رہنے دو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ جو فتویٰ دیا علماء نے وہ غلط دیا، بالکل صحیح فتویٰ دیا اپنی جگہ پر، لیکن ڈنڈا لے کر سر پہ تو نہیں کھڑے ہو گئے نا کہ تمہیں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے اس حالت میں بھی. احترام کر لو، مت ہاتھ لگاؤ تابوت کو، مت ہاتھ لگاؤ علم کو، عزت کر لو، تو اس میں کیا فرق پڑ جائے گا. میں خدا پتہ نہیں بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. اس سادگی کو سنبھال کے رکھو. وہ جو سادگی تھی نا بہت طاقتور تھی وہ سادگی. شاید ہماری طرح یعنی جو خواتین بہنیں یہاں بیٹیاں بیٹھی شاید اتنا پاورفل حجاب نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی سے ان کا اٹیچمنٹ بہت پاورفل تھا. وہ جو اس دودھ کے اندر اور اس خون کے اندر طہارت تھی نا، تو آپ لوگ آج فرش ذات پر نظر آتے ہیں، آج آپ مسلح پر نظر آتے ہیں. آنکھ بند کر کے ڈس ریگارڈ نہیں کر دیں اس کو، آنکھ بند کر کے پھینک نہیں دیں اس کو اٹھا کر. اس فرشیزہ کی حفاظت کریں، اس فرشیزہ کو سنبھال کے رکھیں. یعنی سوری ٹو سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کوئی ہے جو فلیٹس وغیرہ میں رہتا ہو؟ کافی لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں. عام طور پر فلیٹس میں کیا ہوتا ہے، ایک چوکیدار ہوتا ہے نیچے. فرض کر لیں جناب علی کہ آپ 5 سال سے 6 سال سے 8 سال سے اس فلیٹ کے اندر رہ رہے ہیں. اس چوکیدار کی کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، 14 چھٹی میں چلا گیا، واپس آئے گا. اب آپ اس سے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے کہ بھائی بڑا افسوس ہوا تمہاری اماں کا انتقال ہو گیا، بڑا افسوس ہوا تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ میں کیوں کہیں گے؟ آپ کو ہوا افسوس؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو تو کوئی افسوس نہیں ہے. آپ نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، افسوس کہاں سے ہوگا؟ آپ تو جانتے ہی نہیں تھے وہ شیعہ بھی تھا، سنی تھا، کیا تھا، دشمن اہل بیت تھا، نہیں تھا. تو آپ نے کیسے کہہ دیا آنکھ بند کر کے افسوس ہوا؟ جھوٹ بول رہے ہیں سب. جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ افسوس ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا اس انسان سے تعلق ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں، یہ ہماری حفاظت کا ذمہ داری انجام دیتا ہے، ہمارے گھر کا چوکیدار ہے، محافظ ہے. تو اس محافظ ہونے کے ناطے ہمارا ایک حد تک بھئی ایک تعلق آپ کا باپ سے، ایک ماں سے، ایک بھائی سے، ایک بہن سے بڑا طاقتور تعلق ہے. ایک تعلق اس چوکیدار سے بہت چھوٹا سا تعلق کہ بھئی یہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارے گھروں کو چوری سے بچاتا ہے وغیرہ وغیرہ، کسی کو غیر کو نہیں آنے دیتا بلڈنگ میں وغیرہ. اور اس تعلق کے اعتبار سے جتنا اس کا غم ہے وہ تو ہمیں نہیں ہے. مثلا اس کو فرض کریں 100 پوائنٹس کا غم ہے، مجھے اس میں سے میرا تعلق 1 پوائنٹ ہے، تو وہ 1 پوائنٹ مجھے بھی تعلق کہ یار اس کو ہوا تو ٹھیک ہے، مجھے بھی افسوس ہو رہا. ورنہ اس کی طرح سے آپ داڑے مار کے نہیں روئے، آپ جناب والی اس کی طرح سے جو ہے وہ 4 دن کا کھانا نہیں چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن وہ 1%، تو اس اعتبار سے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بھائی بڑا افسوس ہو، تمہارے امی کا انتقال ہو گیا، تمہارے ابو کا انتقال ہو گیا، واٹ ایور. تو میں اگر آپ سے پوچھ لوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ سب مقصد کی بات ہی نہیں ہے، میرا ایک انسان سے تعلق ہے. چلے میں چوکیدار کی مثال مرد کی دے رہا ہوں، شاید سمجھ میں نہیں آئے گی اتنی آسانی سے. یہاں پر ایک معلم آئے، بہت آسانی سمجھ میں آئے گی. آپ کو آگے مثال دو، دینیات سکھاتی، قرآن سکھاتی. معلمہ نہیں چھوڑے، یہاں کی صفائی کرتی ہے، کوئی پڑھی لکھی نہیں بیچاری، ٹیچر نہیں آپ کی، لیکن یہاں مثال ملازمہ ہے. آپ آتے ہیں تو آپ کو پانی پلا دیتی ہے، چائے پلا دیتی ہے، آپ جانے کے بعد صفائی کر دیتی ہے. 2 سال 3 سال 4 سال سے آپ یہاں پر آتے ہیں، اس کی کس عزیز کا انتقال ہو گیا، آپ کہیں گے کہ افسوس ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب مثال آسانی سمجھ میں آئے گی. بھائی آپ کو کیوں افسوس ہوا؟ ارے مولانا یہ تعلق ہے ہمارا ان سے، یہ ہمارے لیے سارے کام کرتی ہے، صفائی ستھرائی چاہیے ہمارے لیے. میں کہوں نہیں، مقصد کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے مقصد یہ بتانا ہے کہ ہم تمہارے غم میں شریک ہیں، اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہے؟ تو اگر ایک عام انسان کے غم میں شریک ہونے کے لیے کسی مقصد کا ہونا ضروری نہیں سوائے اس کے کہ آپ کو بتانا ہو کہ میرا تم سے تعلق ہے، تو مولا حسین کے غم کے لیے کافی نہیں ہے بی بی سے کہنا کہ بی بی تیرے حسین سے ہمارا تعلق ہے. بی بی ہم اپنے ماں باپ کو شاید 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد بھول جاتے ہیں. جنہوں نے، اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، جنہوں نے اپنی ماں کا جنازہ اٹھایا، باپ کا جنازہ اٹھایا، وہ میری بات کو سمجھ پائیں گے، باقی لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. ماں کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، ایسا لگتا ہے زمین پیروں سے نکل گئی، آسمان نے گویا سر سے سایہ چھوڑ دیا. انسان اپنے آپ کو ہوا میں محسوس کر رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے سب کچھ تباہ ہو گیا. پھر ہم سویم بھی کرتے ہیں، پھر 40 دن تک پتہ نہیں دعائیں پڑھتے ہیں، پھر 40واں کرتے ہیں، پھر جنازے برسی کرتے ہیں. لیکن کیا 10 سال کے بعد بھی اتنا ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں؟
20 سال بعد بھی اتنا ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. 20 سال کے بعد وہ بیٹھ گئے بچوں کے ساتھ, اگر یاد بھی رہا تو چلو بیٹا آج فاتحہ پڑھ لو, دادی کی جناب نانی کی جو ہے مثلا برسی ہے, 20 سال پر انتقال ہو گیا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ واحد حسین ابن علی ہے, 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اسی اہتمام سے فرش اللہ پچھتا. یہ ہے بے ابی انت و امی یا حسین, یعنی میری ماں بھی قربان, میرا باپ بھی قربان. میں اپنی ماں کو 20 سال بعد اتنا یاد نہیں کرتا جتنا 1400 سال کے بعد حسین ابن علی کو یاد کرتا. تو یہ جو ہے نا, یہ بلا وجہ نہیں ہے, یہ صدیوں سے یہ پروان چڑھا ہے سسٹم, جس کو آپ کہتے ہیں نا رسمی عزاداری. فرشدہ بچھاتے ہیں, کبھی نیاز لے کر بیٹھ جاتے ہیں, کبھی مہندی لے کر بیٹھ جاتے ہیں, کبھی جھولے کی شبی بنا کر بیٹھ جاتے ہیں, کبھی علم لے کر بیٹھ جاتے ہیں, کبھی تابوت لے کر بیٹھ جاتے ہیں, کبھی پنجہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں, کبھی مشکیزہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ سب علامتی نشان ہے. ہمیں پتہ ہے یہ پرچم حسین نے نہیں اٹھایا, عباس نے نہیں اٹھایا تھا, اس جھولے میں علی اصغر نہیں سویا تھا, مجھے سب پتہ ہے. ہم بیوقوف نہیں, ہم کو سب پتہ ہے. لیکن ایک نسبت ہے, ایک تعلق ہے. یہ جو رسم ہے نا, خدا را اس رسم کو زندہ رہنے دے, خدا را اس رسم کو زندہ رہنے دے. چھوٹے بچوں کے دلوں میں جب ہم چھوٹا سا یہ علم پکڑاتے ہیں نا, اتنا سا 1 فٹ کا مثال کے طور پر ایک پریرا لگا ہوتا ہے, چھوٹا سا پنجہ لگا ہوتا ہے. یہ 2 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ علم اٹھا کر چلتا ہے, یا حسین کہتا ہوا. یہ آپ اس بچے کے دل میں حسین ابن علی کو بٹھا رہے ہوتے ہیں. خدا را بیٹھانے دو, بیٹھنے دو, اس رسم احساس کو زندہ رہنے دو. اس رسم کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ مولا سید سجاد نے. اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ جناب زینب نے نہیں. اس کی بنیاد رکھی ہے پیغمبر اکرم نے, جناب زہرا نے, امام مجتبیٰ نے, سید الشہداء سے پہلے امام علی نے. بلکہ خدا نے بنیاد رکھوائی جناب آدم سے, جناب نوح و ابراہیم سے. تمہیں حسین کو رونا ہے, حسین پہ گریہ کرنا ہے. تو بس ایک جملہ اور کہنے دیں مجھے, یہ بھی بہت چل رہا ہے, لہٰذا ایک جملہ مجھے اور کہنے دیں, بات رہ گئی. کربلا کے بعد 2 کردار ہیں, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں جذباتی نہیں ہونا ہے ہم لوگوں نے, اپنی عقل نہیں لڑانی. ایک کردار, میں نام نہیں لوں گا, فوراً سمجھ جائیں گے, نام بھی لے لوں گا بعد میں. ایک کردار وہ ہے جس نے کربلا کے بعد قاتلان امام حسین کو چن چن کے قتل کیا, بڑی جافشانی کے ساتھ, بڑی بہادری کے ساتھ, یہاں تک کہ آخر میں خود شہید ہو گیا. اور ایک کردار وہ ہے جو 34 سال تک بیٹھ کے روتا رہا, آنسو بہاتا رہا, کریا کرتا رہا. آئیڈیل کون ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون ہونا چاہیے؟ آئیڈیل کون ہونا چاہیے میرا اور آپ کا؟ امام معصوم, جناب مختار کی عظمت پر لاکھوں کروڑوں سلام. خدا نے بہت بڑی سعادت دی مختار کو, اسے انکار نہیں. میرا آئیڈیل مختار نہیں, میرا آئیڈیل سید سجاد ہے. مجھے کربلا مختار سے نہیں لینی, مجھے کربلا سید سجاد سے لینی ہے. جناب مختار کی ساری عظمتوں کے باوجود, ایک نہیں 1,00,000 مختار مل کر بھی سید سجاد کی آنکھوں سے نکلے ہوئے ایک آنسو کے قطرے کے برابر نہیں ہو سکتے. سید سجاد کی پشت پر لگے ہوئے درے کے ایک نشان کے برابر نہیں ہو سکتے. مختار نے انتقام لے لیا تو کیا ہو گیا انتقام کربلا کا؟ ختم ہو گئی بات. یا تو کہتے ہو گیا, بات ہی ختم ہو گئی. تو پھر کیوں ہر جمعے کو دعائیں ندبہ میں پڑھتے ہیں این الطالب بدم المقتول بکربلا؟ کہاں ہے وہ جو حسین بن علی کے خون کا بدلہ لینے والا ہے؟ اصل بدلہ آج بھی باقی ہے, اور صرف حسین کا نہیں, سارے خاندان ابو طالب کا باقی ہے. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بدلہ باقی ہے. بے گناہ شہید محسن کا بدلہ باقی ہے. بازوؤں پر نیل کے نشان کا بدلہ باقی ہے. رخساروں پر تماچوں کے نشان کا بدلہ باقی ہے. جلتے ہوئے خیموں کا بدلہ باقی ہے. لٹی ہوئی رداؤں کا بدلہ باقی ہے. چھینے ہوئے گوشواروں کا بدلہ باقی ہے. اکبر کے کلیجے, برچی کے پھل کا بدلہ باقی ہے. قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا بدلہ باقی ہے. عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا بدلہ باقی ہے. سکینہ کی آنکھوں کا بدلہ باقی ہے.
یعنی میری سمجھ میں نہیں آتا وہ حسین کا امتحان زیادہ مشکل تھا جب 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو لے کر واپس آ رہے تھے خیمہ گاہ کی طرف، رضن بقضائک و تسلیما لامرک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا سید سجاد کا امتحان زیادہ مشکل تھا جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور 4 سال کی بہن کے جنازے کو اٹھا رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا کیا راز ہے، جب سید سجاد سے پوچھا گیا مولا ایک بات بتائیے سب سے زیادہ مشکل کہاں پر گزری، سر کو جھکا کر مولا نے سب کچھ دیکھی، سوال ایسا ہے بڑا عجیب ہے، جب پوچھا نا سب سے زیادہ مصائب کہاں گزرے، یہ سوال ایسا ہے کہ انسان کے ذہن میں سارے منظر آتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے جناب سید سجاد کی نگاہوں میں وہ منظر آیا ہوگا کہ اہل اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل اب بھی موجود تھا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے بھی موجود تھے، مولا عباس کے کٹے ہوئے بازو، مولا نو کے نیزہ پر بابا کا سر۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جب اس سوال اس انداز سے پوچھا گیا نا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری، تو پھر اکبر کے کلیجے کو بھی بھلا دیا، قاسم کی لاش کو بھی بھلا دیا، عباس کے بازو کو بھلا دیا، نو کے نیزہ پر بابا کے سر کو بھلا دیا، سر جھکا کر غیور امام نے کہا تو اتنا کہا الشام الشام الشام۔ اب میری سمجھ میں آگے نہیں آتا یہ شام کا مطلب کیا تھا، شاید کبھی ذہن میں خیال آتا ہے شام کا مطلب یہ تھا کہ میرا مولا بتانا چاہ رہا، پوچھنے والے تجھے کیا معلوم علی کی بیٹی بے مخنو چادر کے شام کے دربار بازار سے گزر رہی، پوچھنے والے تجھے کیا پتا رسول کی نوازیاں شرابی کے دربار میں پہنچ کر کھڑی ہوئی، گھنٹوں انتظار کروایا جا رہا اور دربار سجایا جا رہا۔ شاید شام کا مطلب یہ ہو، پوچھنے والے تجھے کیا پتا جب میری بہن سکینہ بار بار آ کر سوال کرتی تھی بھیا سید سجاد اس قید سے رہائی کب ملے گی، ہم کب لوٹ کر اپنے وطن کو جائیں۔ اللہ عرص اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا اعلی محمد ایمن قلمین ینقلبون۔ ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما، غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی کو ہماری زندگی میں شامل نہ فرما، ہمارے ناسوں کو لوگ آل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما، پالنے والے جب تک زندہ رہیں حسین حسین کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما، فرش عزا بچھانے والوں میں، فرش عزا پر آنے والوں میں، فرش عزا کی خدمت گزاروں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ کربلا جس حد تک ہماری بساط میں ہے سمجھنے کی، نبھانے کی ہم کو توفیق عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ اس مرکز کو تمام وہ افراد جو دین کی خدمت کرنے دام درم سخن توفیقات میں اضافہ فرما، قائم و دائم فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے ان گناہگار آنکھوں کو مولا کی دیدار سے منور فرما، اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔